یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم جی، ریاض صاحب نے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کس وقت آپ پروگرام سن رہے ہیں، سرسبز پاکستان، زرخیز پاکستان، اور یہ پروگرام ہم نے ابھی شروع کیا ہے پیر کے دن، اور ہر پیر سے جمعہ آپ روزانہ یہ پروگرام سنیں گے، اور 2 ہی دن میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بے شمار کالز ہمیں موصول ہوئی ہیں پورے پاکستان سے۔ تفصیل آپ کو ریاض صاحب بتائیں گے، لیکن آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمیں عزت بخشی ہے سید فخر امام صاحب نے، وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق۔ ان کے ساتھ بات ہوگی خاص طور سے پاکستان میں جو زراعت کی صورتحال ہے، کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے، اور اس سلسلے میں جو ہماری وزارت ہے وہ تحفظ خوراک اور تحقیق کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے، حکومتی ویژن کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پروگرامز خالدہ نصرت صاحبہ بھی موجود ہیں، اور PARC سے موجود ہیں ڈاکٹر محمد منصور۔ آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ سید فخر امام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جو ہماری حکومت ہے، جو کہ کسان دوست حکومت ہے اور کافی اقدامات وہ کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ویژن ہے آپ کی منسٹری کا۔ آپ کا شکریہ جی۔ سرسبز پاکستان اور زرخیز زراعت کے عنوان سے آپ نے مجھے آج یہاں مدعو کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ 1947 میں جب ہماری آبادی صرف 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اس وقت ہمارا مغربی پاکستان تھا جی۔ آج ہمارا پاکستان جس کی آبادی 22 کروڑ ہو گئی ہے، اس وقت ہماری گیہوں کی پیداوار گندم کی تقریباً 30 سے 45 لاکھ ٹن تھی۔ آج پچھلے سال ہم نے ریکارڈ پروڈکشن کی ہے 27.5 ملین ٹنز، پر اس کے باوجود ہم نے 19 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جب نیا فصل آئے مارچ اپریل میں تو ہمارے پاس کچھ ذخیرہ اپنا بھی ہو، جس کو ہم اسٹریٹجک ریزرو کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کوئی شارٹیج اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی اوور آل اسٹریٹجک لیول ہے زراعت کا، اس میں تقریباً 60.7% ہمارے لائف سٹاک سیکٹر کا حصہ ہے، جس میں ہمارے بڑے مویشی 90 ملین ہماری کاؤز، کیٹل اور بفلوز ہیں، اور تقریباً 120 ملین ہمارے چھوٹے اینیملز ہیں، جس میں شیپ اور گوٹس ہمارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دائرہ ہے کراپس کا، جس کے اوپر 5 میجر ہمارے کراپس ہیں، اس میں ہماری جو یہ گندم ہے 37%، وہ اس کا ایریا ٹوٹل کا ٹیک اپ کرتی ہے۔ باقی ہمارے جو 4 باقی خریف کراپس ہیں، اس میں کپاس، دھان، مکئی اور گنا، ان میں سے 3 کراپس ایسے ہیں جس کی ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے۔ ہماری دھان میں، رائس میں 9 ملین ٹن، مکئی میں 8.8 ملین ٹن، 87 ملین ٹنز ہماری شوگر کین کی پروڈکشن، اور اس سال ہمارا تھوڑا سا ریوائول شروع ہو گیا کپاس کا۔ پچھلے سال ہماری 7 ملین بیل ہوئی تھی، اس دفعہ ہمارا تقریباً 9 ملین بیل کے قریب ہم سمجھتے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد جو اسٹریٹجک پہلو تھا زراعت کا، کہ زراعت ہمارا وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا تبدیلی اس لیے لانی پڑتی ہے کیونکہ ہماری جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، وہ 7 ایکڑ کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ جب آپ ویل ڈیولپڈ اکانومیز دیکھتے ہیں وہاں تو سینکڑوں ایکڑ، مثال کے طور یونائٹڈ اسٹیٹس کی 480 ایکرز کی لینڈ ہولڈنگ کی ایوریج ہے، تو وہ بالکل ہی اسٹریٹجکلی مختلف طریقہ کار ہے۔ یورپین یونین جس کا بہت ڈیولپڈ کام ہے، جاپان اور اب چائنا بھی اس طرف چل پڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہم نے ہماری جو زرعی تعلیم ہے، مثال کے طور ہماری 5 میجر یونیورسٹیز ہیں، ہمارے بہت سے کالجز ہیں جو افیلیٹڈ ہیں ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ، وہ بنیاد ہے ہمارا۔ اور اس کا اگر ہم جو کریکولم ہے، میرے خیال میں وہ اتنا ماڈرن شاید نہیں ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کمیشن بنائیں گے جس کے تحت ہم اپنے کریکولم جو ہے، کیونکہ وہیں سے ہمارے لوگ اٹھ کے نکلتے ہیں، چاہے وہ تحقیقی اداروں میں جائیں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں پروفیسر بنے، ہماری ایگریکلچرل ایکسٹینشن سروسز کا حصہ بنے، یا پھر
کسی اور زرعی شعبے میں جائیں تو اگر ہمارا ماڈرنائزیشن نہیں ہوگی، اور اس طرف ہم جانے کی اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے اس کو سائنٹیفک آن ٹیکنالوجی اور ماڈرنائزیشن کی طرف لے کر جائیں، اور ڈیجیٹلائزیشن اس کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم جو نئی ترقی ہے، جو ترقی ہو رہی ہے دنیا میں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے تو پھر فخر امام صاحب کسان کی بھی تربیت کی آپ کو ضرورت ہوگی کہ وہ اس ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اس طرف بھی توجہ دی ہے ہماری حکومت نے۔ جی بالکل، ہم میرے خیال میں کہ جتنی ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آگاہی ہو، پر وہ تو ایک اوور آل سسٹم ہے نا جی، تعلیم کا ہمارا کیا نظام ہے، تعلیم ہمارا کیا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کس حد تک اور کس معیار کی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن بیس ہے۔ چائنا نے جو یہ 40 سال میں سفر طے کیا، جو برطانیہ نے 300 سال میں کیا، امریکہ نے 250 سال میں کیا، فرانس نے 250 سال میں کیا، جاپان نے 150 سال میں، چائنا نے وہ 40 سال میں کیوں کیا؟ صرف ایک اس کی بنیاد ہے، اور وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، معیاری تعلیم، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا مین رول ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ معیار نہیں ہوگا، جس پہلو میں بھی آپ دیکھ لیں، تحقیق میں دیکھ لیں، ایکسٹینشن میں دیکھ لیں، اپنی یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، کاشتکار تک وہ آپ پہنچانے کی کوشش کریں، اس میں دیکھیں سوائل سائنسز ہیں کہ ہماری کوالٹی آف سوائل کیا ہے۔ ہمارا آرگینک میٹر صرف 0.2% ہے، یورپ اور امریکہ، نارتھ امریکہ، چائنا کا 2 سے 5% ہے، ہمارا 0.2% ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، جہاں کہ آپ کی بیس جو ہو اس میں وہ آرگینک میٹر نہ ہو، پھر اس کو آپ کو مختلف چیزوں سے، کیونکہ وہ لوگ اور طرح دیکھتے ہیں ساری چیز کو، ہم مختلف، ہم اوور کراپنگ کی جگہ کر رہے ہیں، جو ہماری بہت فرٹائل زمینیں، خاص طور ہماری پنجاب کی اور سندھ کی اور کچھ کے پی کی، کہ وہاں ہم 2-3 کراپس لے رہے ہیں، وہ عموماً 1 یا 1.5 کراپ لیتے ہیں، تو اس سے بھی پھر اس کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے، اس میں پھر آپ کو کیمیکل پیسٹ یہ فرٹیلائزر زیادہ ڈالنا پڑتا ہے، اور اس سے پھر آپ کی کچھ ڈیٹیریشن بھی ہوتی ہے سوائل کی۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں جو ایک طریقہ کار اپنانے کی کوشش کیا، تو یہ جو ریکارڈ پروڈکشن آئی ہے، یہ آنریبل عمران خان کی قیادت میں انہوں نے یہ چیز 2 مرتبہ، پچھلے بجٹ میں اور اس سے پچھلے بجٹ میں، آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے اپنی وائنڈنگ اپ اسپیچ کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میری اب پرائیورٹی کنسٹرکشن سیکٹر ہوگا اور زراعت ہوگا۔ تو اس ذہن کے تحت ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے ایلوکیشن بھی، اور یہ جو نئے فائنانس منسٹر ہیں، خاص طور پہ ترین صاحب، ان کی بھی ذہن زراعت کے حق میں ہے، تو ہمیں اتنی دقت نہیں اب پیش آ رہی کہ جہاں ایلوکیشن آف فنڈز جو پہلے بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلا 15-20 سال میں زراعت کو مین سائڈ پر رکھا ہی نہیں گیا میرے ذہن کے مطابق، اور اسی لیے ہم پیچھے، اگر اس کو ہم انکریمنٹلی لے کر چلتے، 1960 سے 2000 تک زراعت کی جو تھی ریٹ آف گروتھ وہ 4% تھی، 2000 سے اب تک 2.5 سے 3% ہو گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ، مین وجہ یہ تھی کہ ہماری کوالٹی جو سائنٹسٹ ہیں، نمبر 2 ہیومن ریسورس سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پھر کیپٹل انویسٹمنٹ، اس کے بعد ٹیکنالوجی، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کمپلیٹ ریولوشن آ جاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ پر آپ اس بات کو ضرور اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جیسے سیڈ ٹیکنالوجی ہے، ہم سوائے 2 کراپس کے باقی تو ہم تمام تر سیڈ امپورٹ کر رہے ہیں۔ گندم کا سیڈ ہمارا اپنا، کپاس کا ہمارا اپنا ہے، باقی مکئی کا، یہ دھان کا سوائے جو باسمتی ہے، اس کے علاوہ ویجیٹیبل سیڈز کی حد تک بھی ہم باہر سے، کیوں؟ کیونکہ 20 سال سے ہم نے وہ کانسنٹریشن نہیں کی، وہ فوکس نہیں کیا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی جو بھی ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا، ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو جو مڈل سکولز ہیں، خاص طور پہ ہائی سکولز ہیں، ان کا جو سلیبس ہے اس میں شامل کرنا چاہیے کچھ زراعت کے بارے میں بیسک انفارمیشن، کہ ان کو وہ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ بچپن سے، اور خاص طور ہمارے جو دیہی علاقوں کے بچے اور بچیاں، ہر آدمی یہاں سرکاری نوکری مانگتا ہے، کیوں نہیں ہم چلے جاتے انوویشن انٹرپرینوریل طرف، کہ وہاں ہم چھوٹے چھوٹے کارخانے کھڑے کریں، ویلیو ایڈیشن کریں، کولڈ اسٹوریجز لائیں۔ اس چیز کو ہمیں ایک پوری چین ہمیں بنانی پڑتی ہے جو مختلف ہو، اس کے لیے وقت لگتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور انویسٹمنٹ کون کرے؟ ہر چیز میں سرکار کے پاس تو اتنا دولت نہیں ہے کہ وہ کر لے، تو پھر ہمیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے جو سمجھیں گے کہ اس کے ذریعے ہم بڑھائیں۔ ہم نے 2 اس دفعہ ریکارڈ ایکسپورٹ کیے ہیں، ہم نے آم کی ریکارڈ ایکسپورٹ کی ہے، 17 لاکھ ٹن ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے مینگو کی، اس میں سے ہم نے تقریباً 1,50,000 ٹن ایکسپورٹ کیا ہے مینگو،
कम है, 7 से 8% है, पर उसका मतलब है कि पहले 1 लाख टन होता था, हमने उसमें 40-50 हज़ार टन पिछले 2 साल में इजाफा किया एक्सपोर्ट का। इसी तरह किनों में पिछले साल 3,50,000 टन था, हमारे आने से पहले 3 लाख टन होता था, अब 4,62,000 टन हो गया इस साल। तो ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। कल ही मेरे ईरान के सफ़ीर से बात हो रही थी। एक वक्त ये था कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, बीच में उन्होंने रुकावट डाल दी। कल मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम देखते हैं, हम ओपन अप करते हैं, पर हमें ग्रेजुअली ओपन अप करना पड़ेगा। हमारा बहुत सा कीनो मिसाल के तौर रशिया जाता है, हमारा बहुत सा कीनो जाता है और यहाँ इलाकों में, पर ज़्यादातर लो एंड मार्केट्स में। हाई एंड मार्केट में आपको कम्पीट करना पड़ता है। हाई एंड मार्केट्स कौन सी है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ये जितना फार ईस्ट है, जापान, इनको हम कहते हैं हाई एंड मार्केट्स ना। हर चीज़ जो है बहुत महंगी बिकती है, पर उसके लिए फिर आपके फ्रेट कॉस्ट होते हैं, फिर आपका उसकी लाइफ बढ़ानी पड़ती है फ्रूट्स की थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइटोसैनिटरी सिस्टम्स वो मयार होता है जिसके तहत आपका हर चीज़ जो है वो एक स्टैंडर्डाइज हो जाती है। उससे लोगों को पता लगता है कि ये एक मयारी चीज़ है, उसके क्वालिटी उसका फ़र्क होता है। जहाँ आपके पास क्वालिटी होगी, एक आम शंघाई में आपका एक आम $5 का बिकता है, पर उसको वहाँ पहुँचाने में $3.5 लगते हैं। तो ये फिर वो जो देखते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, इस चीज़ से हम आगाही चाहते हैं। हम अपने जो हमारे काश्तकार हैं कुछ बहुत होशियार हो गए और वो समझते हैं कि हम इस तरफ जाना चाहेंगे। इसके साथ जो हमारा फिशरीज़ का सेक्टर है उसमें भी हमारी कोशिश हो रही है कि वहाँ भी रिसर्च भी हो हमारी, उसमें उसको हम तक़वियत दें। इसके साथ हमें जो इस तरफ आना चाहते हैं उनको भी हम इनकरेज करें, प्रमोट करें, उसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करें। और ख़ास तौर वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर्स की, वो भी इस तरफ आके और इस चीज़ का फ़ायदा कौम के लिए उठाएं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कौम के फ़ायदे की बात हो रही है। और दो जो विजन आपने अभी शेयर किए प्राइम मिनिस्टर साहब के, एक तो तामीराती शोबे में और दूसरे ज़रूरी शोबे के हवाले से आपने कहा कि वो खासे इसमें कंसर्न है। तो ये जो हमारा किसान कार्ड कचरा है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी, पहले होती थी पासबुक दी जाती थी हर काश्तकार को। पाकिस्तान में 82 लाख 8.2 मिलियन काश्तकार हैं, फार्मर्स, जिनकी ज़मीन है काश्त की। उसमें से तकरीबन 5.4 मिलियन है आपके पंजाब के, बाकी तीनों सूबे में तकसीम हो। अब ये जो ये कार्ड दिया गया है, ये किस्म का आपका वो सब्स्टिट्यूट है पासबुक का, कि उसके ज़रिए आपको खाद भी मिल जाएगी, पेस्टिसाइड भी मिल जाएंगे, सीड भी मिल जाएंगे। आप जाके ये देंगे, जो अक्रेडिटेड होगा ट्रेडर उसके वो उसमें करेगा डेबिट और वो चीज़ आपको दे देगा। तो मैं ये समझता हूँ ये मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। ये वही चीज़ है जो डिजिटलाइजेशन से आती है। अभी तक तो हमारे पास 7 लाख ये कार्ड्स इशू हैं, पंजाब में 5 लाख KP में। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सिंध में उन्होंने कोई हरी कार्ड दिया है। इस तरह जब ये कार्ड्स आ जाएंगे उनके हाथ में, तो उनके लिए सहूलत फराम होगी कि उनको हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, जो लोग होंगे मिडल मैन, उनके ज़रिए वो उनको मिल जाएगी। और हम कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ जो मयारी हो, उसके टेस्ट हो और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन हो। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इसको जब तक हम नहीं लाएंगे, हम तब तक ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ चाइना ने बहुत जल्दी सीख ली थी और उसका जो उन्होंने अमल किया। अब हमारा उनके साथ, मेरी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ 2 लंबी इस बारे में गुफ्तगू हुई है। हमने उनके साथ एक MOU भी साइन किया। हम अगले हफ्ते भी उम्मीद करते हैं उनके साथ एक और MOU साइन होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि जो दुनिया में लोग बहुत आगे चले गए हैं, उनके साथ हम जाके, हमारा भी वहाँ नाम शामिल होना चाहिए बतौर एक कौम, क्योंकि हमारे पास कुदरत ने बहुत कुछ दिया। हमारे पास जो मुख्तलिफ जोन्स हैं जिनको कहा जाता है, तो उस तरीके से हमारी मुख्तलिफ क्रॉप्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है, जैसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। तो उस तरीके से उसका हमें फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए और हमें उन ममालिक में शामिल होना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा। इस दफ़ा हमारे पास रिकॉर्ड राइस की प्रोडक्शन हुई है, 8 मिलियन टन इस वक्त, 11.5 मिलियन टन इस वक्त हमारे पास धान पड़ा है, राइस। 3.5 मिलियन टन हमारी अपनी कंजम्पशन है, 8 मिलियन टन हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए पड़ा। अगर ये एक्सपोर्ट हम कर दे, पिछले साल हमने 3.6 मिलियन टन एक्सपोर्ट की थी राइस, जिसका हमें $2.11 बिलियन मिला। अगर ये तमाम हम निकाल दें, और चाइना मेन मार्केट है, सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत से ममालिक हैं,
100 ملک سے زیادہ جو یہ خریداری کرتا ہے، پر وہ کم کرتے. اگر ہم یہ نکال دیتے ہیں سارا تو اس کا ہمیں $4.75 بلین کا فائدہ ہوگا. اور مثال کے طور پر ہمارے ایڈیبل آئل ہے، اب $3 ارب کا ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی تھی تو وہ اب یہاں کیوں نہیں ایڈیبل آئل 30 سال سے ہم لے کر آئے. سویابین کی پروڈکشن ہوتی ہے، زیادہ تر ہوتی ہے یہ برازیل، ارجنٹینا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور جو ٹوٹل ہے جو دنیا کی ریکوائرمنٹ اس میں یہ 3 ممالک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. اب چائنا اور انڈیا بھی سویابین پروڈکشن میں کافی آگے. ہم نے پہلی مرتبہ ہمارے یہاں ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں پڑا رہتا تھا بیج، اس دفعہ ہم نے باہر بھیجا 3000 ایکڑ پہ سویابین. ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے، ابھی اس کے رزلٹ آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے کاشتکار، کیونکہ کاشتکار وہی چیز لگائے گا جس میں اس کو منافع ہو. اور پچھلے سال ہمارے کاشتکاروں کو 1100 ارب کا ایڈیشنل پیسہ ملا. آپ خود سوچیں، اور جن کی اس میں اسی طرح ان کا معیار زندگی بہتر ہوا. بہت دنوں کے بعد کاشتکار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں اس دفعہ آئے ہیں. اور یہی اب یہ ہمارے پالیسی کا بھی، اس میں صوبائی حکومتوں کو بھی ہاتھ ہے، کاشتکاروں کی محنت ہے. اور کافی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 12 مہینے میں جو ویدر کنڈیشنز رہی ہیں ہمارے لیے وہ بہتر رہی ہیں. پچھلے سال زیادہ بارشیں ہوئی تھی، خاص طور سندھ میں 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، اس کی وجہ سے ہماری کاٹن جو تھی وہ کھڑی تباہ ہو گئی تھی. تو اس سال وہ بہتر ہے، ہماری کپاس سندھ میں بھی بہتر ہے، پنجاب میں بھی بہتر ہے. اور ہم امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال بھی جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے، ہمارے جو کراپس ہوں گے ان میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کا اس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرزمین دی ہے چاروں موسموں کی، جس میں ہم ہر طرح کی کاشت کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا خطہ ہے جو کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں پر یہ تمام سہولتیں ہمیں میسر ہیں. زرخیز پاکستان میں آپ تشریف لائے ہیں، اور بہت تفصیل سے آپ نے ہماری حکومت کا جو ویژن ہے اس حوالے سے کسان کو بہتر بنانے کے لیے، زراعت میں ترقی کے لیے، تحقیق کے حوالے سے آپ نے بات کی. صاحب اس وقت پورے پاکستان میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آخر میں آپ ہمارے جو سامعین ہیں ان سے کیا بات کرنا چاہیں گے ریڈیو پاکستان کے توسط سے؟ میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ محنت کے ذریعے پاکستان، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے، ورک ہارڈ، کام اور صرف کام. تو میرا یہی پیغام ہے. جی یہی پیغام ہے، کام اور صرف کام کیجیے، اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجیے. کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن جب ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں سید فخر امام کے، وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے. آپ ریڈیو پاکستان کے پروگرام زرخیز پاکستان میں تشریف لائے اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ سر. آپ کی نوازش. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.